بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ. لگتا ہے اب تھک چکے ہیں، حالانکہ حکم ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات. تڑپ جانا چاہیے جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے، اور آپ نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده ولم یصلی علیہ. وہ شخص بخیل ہے جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ نے نماز مغرب سے لے کر اب تک علماء کرام کے خطابات اور بیانات سنے. علماء کرام کا بیان کرنا، ان کا سنانا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی اور اہل حدیث یوتھ فورس کراچی کے ذمہ داران کو، بالخصوص اپنے صوبائی اور مرکزی قائدین فضیلت الشیخ استاد العلماء مولانا محمد یوسف قصوری صاحب حفظہ اللہ، اور اسی طرح مجاہد اسلام مولانا محمد افضل سردار صاحب حافظہ اللہ
اور اسی طرح آج کے اس پروگرام کے بانی جناب علامہ سید عامر نجیب صاحب حافظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے۔ بہت سی باتیں آپ علماء سے سن چکے، سماعت فرما چکے، عظمت بھی آپ سن چکے، مقام بھی سن چکے، احترام بھی سن چکے، اور اس کی وجوہات بھی آپ سن چکے، سماعت فرما چکے۔ تھوڑا سا حصہ میں نے بھی ڈالنا ہے اس حوالے سے کہ میرا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے گا جو صحابہ کی عظمت کے گیت گانے والے ہیں، اہل بیت کی عظمت کے گیت گانے والے ہیں۔ 3 وجوہات ایسی ہیں قرآن و حدیث کے تتبع سے، تلاش سے جو معلوم ہوتا ہے، جن کی بنیاد پہ ثواب بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایک تو جگہ کی تبدیلی سے نیک اعمال کا ثواب بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح وقت کی تبدیلی سے بھی ثواب بڑھتا اور کم ہوتا ہے، اور شخصیت کی بنیاد پر بھی ثواب بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ وقت کی تبدیلی، عام دنوں میں نیک عمل کا ثواب وہ نہیں ہوتا جو رمضان میں ہوتا ہے۔ جگہ کی تبدیلی، آپ نماز ادا کرتے ہیں کراچی میں تو ایک نماز پڑھنے سے ایک کا ثواب ملتا ہے، آپ جگہ بدل لیں، مدینہ چلے جائیں، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے۔ اپنے لیے آمین کہہ دیں، اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اور اگر ممکن ہو تو کراچی کی جان چھوڑ دیں، اللہ آپ کو مکہ بھی لے جائے۔ چھوڑنا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے کہیں۔ یہی نماز جو آپ کراچی میں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں جا کے ادا کریں، مدینہ میں تو 1000 نماز کا ثواب۔ مدینہ سے جگہ تبدیل کر کے مکہ میں آ جائیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ جگہ کی تبدیلی سے ثواب بڑھ گیا۔ اور بعض شخصیات ایسی ہیں امت میں، اللہ ان کو ان کے عمل کا ثواب دگنا دیتا ہے، دوہرا دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، عام لوگوں کو کم دیتا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، جن میں ازواج مطہرات ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا، میں یاد دہانی کے لیے دوہرا کے آگے چلتا ہوں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ امت کے عام لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اور میرا صحابی صرف 1 سیر یا آدھا سیر جو خرچ کرے، وہ سونا اس جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان شخصیات کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ اور امت کی خواتین، امت کی عورتیں، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ازواجہ امہاتہم، اگر وہ نیک عمل کریں، مالک فرماتے ہیں کہ ان کو میں دگنا اور دوہرا ثواب دیتا ہوں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ امت کی عام عورتوں کو ایک گہرا ثواب، لیکن ازواج مطہرات کو دوہرا ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس انداز سے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور اطاعت کا حق صحابہ کرام نے اور اہل بیت اعظام نے ادا کیا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اور جو اوصاف اپنے اندر صحابہ کرام نے پیدا کیے، ازواج مطہرات نے پیدا کیے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ صحابہ کرام کے اوصاف قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ نے ایک ایک چیز بیان کی ہے کہ جو اوصاف میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں پوری امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور وہ کون سے اوصاف ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کے اوصاف، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کیے، اللہ نے فرمایا ان کو ثواب دگنا ہوگا، دوہرا ہوگا، تم سے بڑھ کر ہوگا۔ اور میرے پیغمبر کی بیویاں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اوصاف حمیدہ قرآن نے وہ بھی بیان کیے، مسلمات مؤمنات، یہ نبی کی بیویاں ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اور اصل اہل بیت ایک ہیں جن کی آپ نے دلجوئی کی، دلجوئی کرتے ہوئے طبعاً اہل بیت میں شامل کیا، اور ایک ہے اصل اہل بیت
پیغمبر کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ یہ میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ اللہ نے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے فرمایا فَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اور جن مشکل اور کٹھن حالات میں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، ازواج مطہرات نے ساتھ دیا، میں اور آپ نہ دے سکتے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دن گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ان مشکل حالات میں۔ اور صحابہ کرام حکم ہوتا تھا غزوات کے لیے نکلو، جان پیش کرو، مال پیش کرو، اولاد سب کچھ قربان، وطن چھوڑ دیا۔ اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے۔ اور اسی طرح وہ اوصاف جو قرآن نے صحابہ کرام کے بیان کیے، میں نے جو آیت پڑھی ہے والذین معہ، ایک ایک جملہ مستقل موضوع ہے، مستقل عنوان ہے۔ والذین معہ کون مراد ہے؟ کفار پر سخت کون مراد ہے؟ رحماء بینہم کون مراد ہے؟ ایک ایک جملے پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن علماء کے احترام بھی ہے اور آپ کی تھکاوٹ بھی پیش نظر ہے، اس لیے یہ جو اوصاف اللہ نے صحابہ کرام کے بیان کیے، ان کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تکمیل تک پہنچاتا ہوں کہ فرمایا والذین معہ، صحابہ کرام کے اوصاف، کافروں پر سخت، رحماء بینہم آپس میں نرم شیر و شکر، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں کہ کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے سجدوں کے آثار نمایاں ہیں۔ اور مجھے یاد آیا ہمارے جماعت کے عظیم خطیب شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ جب ان آیات کو پڑھتے تھے تو پھر ترجمہ کرتے تھے، پنجابی زبان کو بھی ساتھ ملاتے اور قرآن کی زبان کو بھی۔ قرآن کی زبان اور پنجابی زبان میں ان آیات کا ترجمہ اس انداز میں کیا، صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے تجلا چہرے آتے، تجلا چہرے آتے فاصلودا تے جلوہ نور سیماہم وجودا، اجالا لا الہ الا ہودا تے شعلا ورکعو تے وسجدودا۔ زبان تے ذکر شیریں، زبان تے ذکر شیریں، فقرعو دا وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا، عامر ما عطا تے فانتہو دا، نہیں لا تاکلو لا تشرفو دا۔ ہتھا میں جو فیض، ہتھا میں جو فیض، حتیٰ تنفقو دا، تے اکھا میں جو نیر فلیبکو دی جودا، جسم میں جو زور بھریئی جاہدو دا، بھروسہ صرف ایک لا تقنطو دا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کے صحابہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو حکم ہوا تعمیل کے لیے فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم بھی دعوے کرتے ہیں محبت کے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، پتہ ہے محبت کہتے کسی ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، آج لوگ محبت محبت کرتے ہیں، اس بات کو چھیڑا ہے کہ محبت ہے کس چیز کا نام؟ وہ لکھتے ہیں المحبت ان تمحو عن قلبک ما سوى المحبوب، المحبت میلک بکلیتک الى المحبوب، ثم ایثارک له على نفسک ومالک وجسدک، ثم موافقتک له سرا وجہرا، ثم علمک بتقصیرک فی حبہ۔ محبت کیا ہے؟ ان تمحو عن قلبک ما سوى المحبوب، جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے اس کی محبت کے علاوہ تیرے دل میں کوئی خانہ موجود نہ ہو۔ میلو کا بکلیتک الی المحبوب، تیرا کلی طور پر میلان اپنے محبوب کی طرف، ثم ایثارک لہ علی نفسک ومالک وجسدک،
محبوب قربانی مانگے، اپنا مال، اپنا جان، اپنا سب کچھ لٹا دے، اور سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہے؟ ثم علمک بتقصیرک فی حبہ، تو کہے میں محبت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ہماری محبت، یا رسول اللہ قربان جائیں آپ پر، صدقے جائیں، واری جائیں، ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ یہ بالکل ایسے ڈھکوسلا ہے جس طرح ایک باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے مجھے بڑی پیاس لگی ہے، جاؤ پانی تو لے کے آؤ۔ اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا جی میں آپ پر قربان جاؤں، آپ پر صدقے جاؤں، آپ پر واری جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، آپ کے پاس بیٹھا رہوں۔ باپ نے پھر کہا، ٹوکا کہ جا پہلے پانی لے کے آ۔ کہتا ہاں ابا جی میں آپ پر قربان جاؤں، آپ پہ واری جاؤں، اگر میں پانی لینے چلا گیا آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، پانی کسی اور سے منگوا لیں، اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے مجھے اپنے پاس بیٹھا رہنے دیں۔ یہ ہے میری اور آپ کی محبت جس کی ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اجلسو۔ کچھ صحابہ مسجد کے اندر ہیں، کچھ باہر ہیں کھڑے ہوئے گھوم، تو جو ہی فرمان سنا، جو صحابی جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، چوکھٹ کراس کرنے والے ہیں، وہیں بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ ان المحب لمن يحب مطیع۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو، الا ان اللہ قد حرم الخمر، آج کے بعد اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ کون سے اس وقت مخاطب؟ یہ ہے محبت صحابہ کرام کی۔ محفلیں لگی ہوئی ہیں، جام ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، اور کان میں آواز کیا پڑی؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ الا ان اللہ قد حرم الخمر، سن لو آج کے بعد اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ جو جام ہاتھ میں لے کے بیٹھے تھے یہ نہیں کہا کہ اب تو پی لیں، منہ کے قریب لگی ہوئی۔ ہم سے سموکنگ نہیں چھوٹتی، اچھا یار چھوڑ دیں گے، رمضان آئے گا، کچھ وقفہ ملے گا، بہانہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام جام ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کان میں آواز پڑی، منہ میں نہیں بلکہ زمین پہ اس کو ضائع کیا۔ جن برتنوں میں شراب کشید کرتے تھے اس طرح شراب مدینے میں بہہ رہی تھی جس طرح سیلاب آیا ہو۔ یہ ہے محبت اور اطاعت جس کی وجہ سے اللہ نے ان ہستیوں کو، ان شخصیات کو مقام دیا ہے۔ شراب بہہ رہی سیلاب کی طرح، اور پھر ان برتنوں کو توڑا جن میں شراب بناتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا کہ برتن تو حلال ہیں، کسی اور استعمال میں آ جائیں گے۔ کہا نہیں، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی نشانی بھی اپنے پاس باقی نہیں رکھیں گے۔ اس اطاعت کی وجہ سے، اس حقیقی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیا۔ رات کے وقت حکم ہوتا ہے، حکم کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے میرے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومن خواتین کو میرا حکم سنا دو، ان یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آج کے بعد پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ عورت کے لیے پہلا حکم کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن۔ ازواج مطہرات کو یہ حکم آیا، اہل بیت کو۔ آج اس پوری آیت کو چھوڑ کر درمیان کا ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ حکام کن کو ہو رہے ہیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، حکم ان کو ہو رہا ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اہل بیت۔ میں نے کہا اصل اہل بیت ازواج ہیں، طبعاً دل جوئی کرتے ہوئے آپ نے شامل کیا، ہم ان کو بھی اہل بیت ہی مانتے ہیں۔
تو آئیے بات کو سمیٹیں، احترام میں شیوخ الحدیث کے اور ختم کریں اس بات پر کہ آج ہمارے اندر بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے جو صحابہ کرام میں تھا اور ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو اقبال نے کہا ہے اگر آپ وہ ایمان پیدا کر لیں جو عظیم صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، آج بھی جس طرح بدر میں فرشتے اترے تھے امداد کے لیے، آج بھی اتر سکتے ہیں، آج بھی آ سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی رمضان کا مہینہ ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، یہی دن ہے ساون بھادو کے جب حکم ہوا کہ نکلو بدر کے میدان کی طرف، کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ رمضان تو گزر جائے، یہ نہیں کہا کہ گرمی کا موسم ہے یہ تو نکال لیں۔ جب حکم ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی وہی ایمان پیدا کریں۔ اور جو بات میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ حکم نازل ہوا رات کے وقت، تمام خواتین نے یہ عہد کیا کہ صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، رات کو ہم نے پردے تیار کرنے ہیں، اور رات رات پردے تیار ہو گئے۔ صحابیات بھی اور صحابہ کرام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت جو اطاعت والی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اندر بھی نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت پیدا فرمائے جو اطاعت والی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ محبت پیدا فرمائے، تو پھر ہم بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ وہ لوگ واتبعہم بإحسان جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان سے بھی راضی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اقول